گئی ہے، لیکن اتنی پستی جو ہے ہماری سیاست میں کبھی بھی نہیں آئی تھی. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خصوصاً اب جو بشرا بی بی نے جو ایک سیاسی جو ہے ایک وراثت کا کلیم ایک قسم کا لانچ کیا ہے، اس سے جو سیاست کا جی پستی جو ہے. دوسرا، جس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے. دیوالیہ پن جو ہے نہ صرف سیاسی ہے بلکہ مذہبی دیوالیہ پن بھی جو ہے نا، جو چوکھٹوں کے اوپر مزاروں کی چوکھٹوں پہ جو سجدے لوگ دیتے ہیں، سجدہ تو صرف مہربانی کریے ذرا، سجدہ تو صرف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. باقی تو کوئی بھی سجدے کے لائق جو ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس کس چیز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، ساری حرکتوں کے باوجود ان لوگوں کو ذوم تقویٰ بھی ہے. یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں. جو ہمارے یہاں پہ بزرگوں کی شرائنز ہیں، قابل احترام ہیں، ہم لوگوں تک دین ان لوگوں نے پہنچایا، ان کی شرائنز پہ بھی یہی لوگ قابض ہوتے ہیں. اور سب کچھ جو ہے وہ نوٹوں کے لیے. اب دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا. پرسوں جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں گنڈا پور نے کہا جی کہ میرا لیڈر جو ہے، سب نے توشہ خانہ سے دیے ہوئے ہیں تحفے، میرے لیڈر نے بھی جو ہے تحفہ لیا ہوا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ ان کو ایک بے گناہی میں قید رکھا گیا ہوا ہے. وہاں پہ ان کو کانٹرڈکٹ نہ کیا گیا، کیونکہ ایک کنٹروورسی جو ہے ایک میٹنگ میں جو ہے اس قسم کی ضمنی جو ہے ایک موضوع پہ کنٹروورسی موضوع نہیں تھی، لیکن انہوں نے تحفہ جو ہے سب نے لیا. اب وہ کتنے جو ہیں، وہ ویڈیو بھی موجود ہے ان معصوفہ کی، پیرنی صاحبہ کی، کہ وہ لوگوں کو جاڑ رہی ہیں، نوکریوں سے نکال رہی ہیں کہ سامان جو ہے فلانے کے ذریعے آنا چاہیے، فلانے کے پاس آنا چاہیے. سب کو آپ کو پتہ ہے، ساری آڈیو آپ نے سنی ہوگی. فرق یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا، اس کو بیچا، اس میں سے ایک معمولی رقم جو ہے اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے وہ جمع کرائی اور باقی جو ہے اپنی جیب میں ڈال. ان کے خلاف الزام یہ ہے، توشہ خانے کا نہیں ہے. میں گنڈا پور صاحب کی غلط فہمی، ویسے غلط فہمی ان کو کوئی نہیں ہے، وہ ان سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن ایک ہی تھیلی کے یہی کہتے ہیں چٹے بٹے ہیں. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، یہ وہ اس کے مصداق جو ہے نا. مذہب کے اوپر اور اس کے اوپر دین کے اوپر اپنا کلیم، جعلی کلیم، اور بچے جو ہیں صہیونیوں کے پاس جو ہیں پل رہے ہیں، جو فائنینس کرتے ہیں، جو پیٹرنیج ہے، جن کی سرپرستی میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، لبنانیوں کا ہو رہا ہے، ایرانیوں کا ہو رہا ہے. کانٹرڈکشنز جو ہیں اس کا یہ اعصاب لگائے. لوگوں کو تانا دیتے تھے کہ مروسی سیاست جو ہے کی جاتی ہے. بھٹو خاندان اور نواز شریف کے شریف خاندان نے مروسی سیاست، اور یہاں پہ نہ صرف مروسی سیاست ہو رہی ہے بلکہ وارثوں میں لڑائی ہو رہی ہے. یعنی
تین خواتین جس طرح میں نے کہا ایک طرف ہیں، ایک خاتون ایک طرف ہے، اور ورثے پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ وراثت کی سیاست کی انتہا ہے. دا موسٹ اگلی فیس آف پالیٹکس بائی انہیریٹنس. اب یہ جس طرح انہوں نے پروجیکشن جو ہے اپنی شروع کی ہے، آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کرپشن کی داستانیں بزدار اور فرا گھوگی سے سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد توشہ خانہ آئے، اور اب ایک نیا باب جو ہے سیاست پہ بھی قبضہ جو ہے وہ جمانے کے لیے جو ہے، میرا خیال ہے وہ اس وقت فرنٹ رنر ہیں. اور ان کی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہیں، ان کا بھی کل بیان آیا ہے. میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، کل ان کا بھی بیان ان کا اس چیز کے متعلق آیا ہے. تو ہماری سیاست نے جس طرح میں نے کہا کہ کبھی اتنی پستی نہیں دیکھی تھی، اور اتنی اگلی سیاست جو ہے کبھی پاکستان میں نہیں. بڑے بڑے ہمارے سب لوگوں نے جن کے پاس بھی اقتدار رہا ہے، بڑی پستی ان کے ادوار میں دیکھی گئی. دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ کل بھی خون ریزی جو ہے کے پی میں ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، لگاتار ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر چوتھے دن پانچویں دن جو ہے حملہ آور جو ہے وفاق پہ ہو جاتا ہے، یا پنجاب پہ ہو جاتا ہے. پھر جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں، حملہ آور تو ان کو دہشت گردی پہ ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کا جو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، تو ہمارے ماسٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہمارے ماسٹر نہیں ہوتے، عوام ہماری ماسٹرز ہیں. بشمول ہمارے لیڈروں کے بھی جو ماسٹرز ہیں، ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو پس پشت ڈال کے، ان کے قتل عام سے ٹوٹلی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے، یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیاست کر رہی ہے. اور سیاست بھی ایک شخص کی کر رہی ہے جو اب کلیم ان کا ہو گیا کہ ہم شریعت ہیں. اب 24 کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. یہ تیسرا حملہ ہے ان کا. کاش کہ وہ ایک حملہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ بھی کر دیں. ایک آپ مجھ سے بہت بہتر انفارمڈ ہیں، بہت بہتر آپ کو جو ہے پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایفرٹ دکھا دیں کے پی کی حکومت نے جو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا. سیاست پہ روزانہ بیان آئیں گے، اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 4 5 10 دن پہلے تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاسی رابطہ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اب وہ خود کہہ رہے ہیں، میرا خیال کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے رابطے ہیں سیاستدانوں سے. میڈیا نے بعض ہمارے کولیگز کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. ہماری طرف سے بالکل ٹوٹل انکار ہوا کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ جس میں مذاکرات چل رہے ہوں. اور کل ہی میرا خیال ہے کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان حالات میں یہ قبضہ گروپ جو ہے، ایک قبضہ گروپ لاہور کا ہے، دوسرا پاک پٹن کا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے
اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا. یہ بڑی اگلی سچویشن جو ہے ان کی اندرون خانہ جو ہے جو لڑائی سے شروع ہو گئی ہوئی ہے اس نے بڑی اگلی سچویشن جو ہے. اب آپ نے مروت صاحب کا بھی بیان پوچھا پڑھا, پیسے کلیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں 10,000 12,000 20,000 15,000 اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بندوبست کروں گا. پلیوں ہی لا لو کچھ چڑھائے گا. لوگوں کی جیبوں میں بس ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے. یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں. تو اگر یہ جیب کترے ہیں بشمول اب میں کیا کہوں, ان کو تو شرم نہیں آتی لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے. یہ لوگ جیب کترے ہیں. یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گرانے والا سلسلہ جو ہے اس سے بہتر ہے ڈی چوک میں پرنا پا کے وہ بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں. یہ اس تک بھی جا سکتے ہیں, اتنی پستی تک بھی جا سکتے ہیں پیسوں کے لیے جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے. اور یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے, ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے اس معاشی صورتحال میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے, اور تاریخ گواہ ہے, پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے, ہر موقع کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے تمام کرائسس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا ہے. اپنی سیاست کے لیے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور, اب امریکہ کی غلامی منظور ہے. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے یہ سیاست جو ہے. ملک کی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں, ملکی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں. سیاست میں جو گند انہوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ویڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی, میڈیا کے ساتھ بات کی, وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈائریکٹ کیش پھڑتے پہ گنے لوگ سب رشتے دار زیادہ ہو جائیں گے نا. یہ سامنے آپ کے, میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمے, ٹرانسپورٹ کسی کے ذمے, جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پلے میں لاؤ کوئی پیسہ ہی, اور پھر ساتھ دھمکی دے دی گا آئندہ جو ہے, یہی محترمہ دھمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں, اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں, اور ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. جو عوام میں ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں, لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمے آپ نے لگائی ہے سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا, وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے, اخلاق کا کیا لیول ہے, ان کی سوچ کا کیا لیول ہے. اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تو سروائیو کرے گا, کیونکہ اس کی ضمانت کو ہم تو نہیں دیتے, اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے اس وطن کی. لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے.
ان کی جو گھریلو لڑائی ہے، ان کی جو ورثے کی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی جو ہے، اس سے پاکستان کو بچائے۔ آپ سب لوگ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ 24 تاریخ نزدیک آ گئی ہے، کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کہ اس چیز کو روکا جائے؟ لوگوں کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، لوگ ویسے ہی فائنینشلی مزید اس کو کس طرح روکیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو یہ ہے وہ بتا دیں۔ باقی دیکھیں کل فیصلہ بھی آیا ہے عدالت کا، بڑا میرا خیال ہے کلیئر فیصلہ اس سلسلے میں آیا ہے، تو ہم اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے ریاست کی جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ انفورس کریں گے، اینڈ ویل میک اٹ شیور کہ یہ جو روزانہ کی انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے حملہ آور ہونے کی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں پہ نہیں حملہ آور ہوتے، کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ 6-7 ہزار دہشت گرد جو ہے وہاں سے لا کے بسایا گیا پاکستان میں، جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں وہ ان کے پاس آ کے ان کے گھروں میں رہتی ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتی ہیں ہماری آبادی پہ، ہمارے خواتین پہ، ہمارے مرد حضرات پہ۔ کل دیکھیں کس طرح پارا چنار پہ کس طرح خون ریزی ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے۔ آپ بالکل جو ہے تسلی رکھیں کا بندوبست جو ہے عوام بھی کرے گی اور بندوبست جو ہے ریاست بھی کرے گی انشاءاللہ۔ جاوید حسین صاحب جاوید حسین نکتا سے جی جو ہے سر، ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مزاحمتی تحریکیں چلی تو اس وقت جب قائدین جیلوں میں تھے تو ان کی اہلیہ نے میدان میں اتری اور انہوں نے نصرت بھٹو کا کردار دیکھیں۔ بیگم کلثوم نواز آئیں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے مزاحمتی سیاست کی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مزاحمتی سیاست اس وقت نہ کرتی اور اسٹینڈ نہ لیتی تو شاید میاں صاحبان سعودی عرب بھی نہ جا سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ بی بی کوئی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بری بات ہے؟ دوسرا یہ کہ عمران خان پہ جو کیسز ہیں وہ ایک میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں پھر اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، یہ ایک مسلسل ایک طریقہ کار یہاں پر چل رہا ہے، تو یہ رویہ جو ہے یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں پہلا جو آپ نے کہا کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، بڑے دکھ اٹھائے اپنی زندگی میں انہوں نے، وہ لیڈرشپ کے اوپر قابض نہیں ہو رہی تھی، نام بیگم کلثوم نواز لیڈرشپ پہ قابض نہیں ہو رہی تھی، یہ تو اپنے آپ کو شریعہ ڈکلیئر کر رہی ہیں، اس سے آگے کیا ہوگا؟ اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جھگڑا ہے کہ ان کے رول کے اوپر، دیکھیں اگر بیگم کلثوم نواز جو ہیں ان کے رول کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، ان کے رول کے اوپر تو ان کے سگے رشتہ دار اعتراض کر رہے ہیں، ان کی پارٹی اعتراض کر رہی ہے، مروت صاحب کا باقاعدہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پارٹی کے لوگ جو ہے اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ہے سب جو کمپیریزن ہے وہ تھوڑا مس پلیسڈ ہے، یعنی میں آپ کو حالات میں بھی فرق ہے سر، ویسے حالات میں بھی فرق ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالات میں بھی بہت فرق ہے، اور میں نہیں سمجھ، دیکھیں میاں صاحب جہاں سے چلے گئے بہت سے ساتھی ہمارے جو ہیں ان کی ایبسنس میں جو ہے ہمیں چھوڑ گئے، انہوں نے مشرف کو جوائن کر لیا، لیکن پارٹی جو ہے اس کی ہیرارکی جو ہے اس میں کہیں کنفیوژن نہیں آیا، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، جو رہے تھوڑے تھے زیادہ تھے وہ اپنی جگہ جو ہے کھڑے رہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے وقت پیپلز پارٹی کا جنرل ضیاء کے وقت آزمائش کا وقت آیا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کے بچے بھی جو ہے وہ ان پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا، لیکن جو ایک لیڈرشپ کی ایک آئیڈینٹی تھی وہ کنفیوز نہیں ہوئی، کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہوئی، وہ لیڈرشپ کی آئیڈینٹی جو ہے آج بھی ہے، آج بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ تو ٹوٹل رولا پڑا ہوا ہے۔ سر اسی میں ایک آپ اس رولے کو کیسے مکائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ہی مکا لیں دے؟ بات سنو نا، وراثت تہاڈی اور ساڈی بیگم نوں جائے گی، بچیاں نوں جائے گی یا ساڈی بھیناں نوں جائے گی؟ کیسے کلیئر کرو؟ نہیں، سب سے پہلے تو جو ورثے دا جڑا ہے ان قانون وراثت نہ میرے کو پڑھاؤ جڑا ہے،
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਫੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ बैठा था हैगा तो उसी कानून से विरासत की गल देखो विरसे में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बच्चों का होता है बच्चे उन्होंने यहूदियों को ने हूँ दसो ठीक है ना उस्मान खान साहब समा खायर साहब आप जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर आला केपी जो है उनका दहशतगर्दी के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आता और ये खातून जो है वहाँ बैठ के सियासत कर रही है वज़ीर आला हाउस में है अगर वो उनकी एक्टिविटीज़ इस किस्म की हैं कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं तो इसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है रियासत क्यों सोई हुई है और दूसरा ये है कि आप एक खातून का सऊदीया से रिलेटेड बयान का हवाला दे रहे हैं इतला ये है कि एक और खातून ने चीन से रिलेटेड जो है वो भी बयान दिया था उसका भी बड़ा सख्ती से बुरा मनाया गया है मेरा इशारा वज़ीर आला पंजाब की तरफ सर नहीं उनका मुझे मेरी याद आ चाइनीज उन्होंने कहा कि मरते रहते हैं लोग इसके ऊपर बड़ा सख्त रिजर्वेशन है चाइनीज एम्बेसडर की भी उनकी गवर्नमेंट की भी कि हमारे लोग मर रहे हैं और आपके लोग मरते रहते हैं नहीं मेरा मतलब है उन्होंने एक जनरल बात की कि यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इतनी तादाद में अल्लाह ताला माफ़ करे हमें कि वो शहीद किए जा रहे हैं तो उन्होंने उनके हवाले से बात की चाइनीज़ का उन्होंने कहीं भी जिक्र नाम तक नहीं लिया चाइनीज़ का हाँ उन्होंने बुरा मनाया नहीं मेरा मतलब है कोई इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है लेकिन उन्होंने कहीं चाइनीज़ का नाम तो नहीं लिया किसी से स्टेप और चाइनीज़ बिल्कुल हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं वो हमें बड़ा एहतराम है और हम जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर उनकी सिक्योरिटी का जो है ना जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है और आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि चाइनीज़ को वाई चाइनीज़ आर बीइंग टारगेटेड उसमें सिर्फ ये उसकी मैं एक मिनट उनको जो है टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसे सूबे में जहाँ पे खलफशार है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं दूसरा सी पैक के जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं लोकल भी और इंटरनेशनल भी वो भी चाहते हैं कि हर चीज़ को अबेंडन करके खैराबाद कह के चाइनीज़ वापस चले जाएं और पाकिस्तान की जो तरक्की का जो पहिया है वो हो जाए वो हॉल्ट हो जाए रुक जाए और पाकिस्तान की टोटल 100 नहीं 200% जो है वो डिपेंडेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर आ जाए और वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी चाहें अपनी मर्जी के साथ गवर्न करें कौन जी बैकडोर पे गंदापुर साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात देखें उनके चैनल जो हैं डेफिनेटली जो हालात आपको भी नज़र आ रहे हैं मुझे भी उनका कोई ना कोई राब्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है जो भी होती है इसके अलावा गौर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या कोई और लोग जो हैं उनके साथ किसी का कोई रब्ता नहीं है वो उनका वज़ीर आला की हैसियत से क्योंकि उनके पास एक ऑफिस है तो इसलिए उनसे रब्ता जो है देखें आप परसों एपेक्स कमेटी में वो बैठे हुए थे वो भी एक रब्ता है कि 4-5 घंटे बैठ के उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की है उसमें उन्होंने अपने सूबे के मतलब की बात की है एक फ़िक्रा उन्होंने बानी पीटीआई के लिए कहा है और एक फ़िक्रा मैंने कल टीवी पे भी कहा था 2 फ़िक्रे उन्होंने सियासी बाकी उन्होंने सियासत पे कतई बात कोई उसकी जो कल वीडियो आई है तो उसने बाजवा का नाम लिया है कि बाजवा को कॉल आई है ये नहीं बताया कि किस मुल्क से कॉल आई है तो ये सऊदीया के साथ तल्लुकात बुशरा बीवी खराब करना चाह रही है या आप लोग खराब करना नहीं उन्होंने कहा है आप देखें जरा फिर सुन लें और दूसरा ये नहीं उन्होंने कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं अगर आपको शक है तो आप उनसे डायरेक्ट जो है दूर कर लें मैं मुझे कोई शक नहीं है यहाँ पे किसी बंदे को बैठे कि मैं इसमें शक नहीं कि सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा है सवाल यार को थोड़ा सरत है तो मैं बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है खासकर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में क्या आप उससे मुतमईन हैं और दूसरा साथ साथ जो मतलब वहाँ पे आपने बात की कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो पीटीआई के लोगों के साथ घरों में रहते हैं तो साबिक जनरल फैज हमीद जर्ग भेजता था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए तो क्या ये लोग पीटीआई लेके आए हैं या मतलब फैज हमीद लेके आए हैं
फैज़ हमीद और PTI में कोई फ़र्क है? मुझे बता देना। एक ही चीज। नहीं, एक ही चीज़ है ना। चलो बड़ी आपने बिल्कुल आपने मुझे इंडोर्स कर दिया मेरी बात, तो एक ही चीज़ है। देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फैज़ हमीद के बगैर जो है वो इमरान खान की पैदाइश ही नहीं सियासी हो सकती थी, वो दाइए की उन्होंने। अरफान रजा साहब डांस से सर डॉन से सर ये जो पहले घड़ी वाला इशू उठा था, इस पे हमारी हुकूमत ने बहुत शोर किया कि तोशाखाना का ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या जिसने तोहफा दिया था कोई रिएक्शन उधर से नहीं आया, ये हमें पता नहीं चला। देखें, अगर हमको चवले मार रहे हैं तो वो उनको जरूर शामिल करते हैं उस चवलों में। नहीं सर, अभी इस मामले में भी सऊदीया का कोई रिएक्शन भी आया है आपके पास? कोई देखें, बात सुने, ये उनको रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़े मौकर अदारे से आपका ताल्लुक़ है, ये लोग इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते उनका। नहीं नहीं, हम तो हमें तो कम से कम वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमने अपना घर तो ठीक करना है ना, ताकि लोग जो है जो चार पैसे हमें दे रहे हैं, कोई इमदाद कर रहे हैं अच्छे बुरे वक्त में, वो लोग हमसे नाराज़ ना हो। उनके नाराज़गी के तरीके हैं को टूटियाँ बंद कर देंगे, उनको बयान देने की क्या ज़रूरत है? ख्वाजा साहब, नवीद अकबर साहब, ख्वाजा साहब, इस सारे उसमें ये धरने भी होते हैं, ये मुजाहरे भी होते हैं, अवाम पिंडी और इस्लामाबाद भूल गए। अवाम को भी कुछ सोचे, हुकूमत कंटेनर लगा देती है, हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, और अगर देखें बच्चे तालीमी इदारों में देखें, इट इज़ ए है? लेसर ईविल। ये ईविल है, मैं बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इट इज़ ए लेसर ईविल। अगर उनको खुली छुट्टी दी जाए तो वो तो हमलावर हो रहे हैं। देखें, आप कभी भी दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में जब भी कोई हमलावर होता है, आपको उसके अगेंस्ट जो है अपनी कोई डिफेंस जो है स्ट्रेटजी जो है, ये जो आप कह रहे हैं ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी है ना, तो उसको उनको खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, हम जलगार कर रहे हैं, हम लश्कर लेके आ रहे हैं। उसको कहीं तो आपने दफाई जो है वो लकीर खींचनी है ना आपने। सर, एक रास्ता उन्हें दे देने में क्या हर्ज है कि बजाय कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से हिसाब कायम कर लिया जाए और परिंदा भी परेशान हो सके, तो एक रास्ता दे दिया जाए। अभी वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लें। ये कल मैं टीवी पे भी कही है, उनको ये बात डायरेक्टली कही गई है कंडापुर साहब को। उनको कहा गया है जी कि जब आप जलसे कर रहे थे, पुरअमन जलसे कर रहे थे, आप कानून हाथ में नहीं ले रहे थे, आप हमले नहीं कर रहे थे, जलगारे नहीं कर रहे थे, लश्कर लेके नहीं आ रहे थे, आपको जलसे करने दिए गए। बानी PTI ने एक नहीं दर्जनों जलसे किए इक़्तिदार की महरूम के बाद, जब तक वो कैद में नहीं हुए, जो भी बीच में अरसा था। ये उनको बताया गया है और गंडापुर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा उस तरह करें। मेरा मतलब है कि पंजाब में आपने जलसा करना है, खलकत आप सारी KP से लेके आ रहे हैं, आप करें, पेशावर में जलसा करें, बन्नू में जलसा करें, आप पारा चिनार में जलसा करें, स्वात में करें, डेरा इस्माइल खान में करें। वो पब्लिक यहाँ अगर आप जलसा करना चाहें, पंजाब से लोगों को जो है वो उसको रिक्रूट करें या उनको मोटिवेट करें कि वो आपके जलसे में। यहाँ की लीडरशिप जो है उनकी वो नहीं जलसे में आती, वो पेशावर से आती है, गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी में वापस पेशावर चली जाती है लीडरशिप जो है। ये उनको कहा गया है परसों मीटिंग के अंदर कि आप जरूर जलसे करें, 100% जलसे करें, लेकिन यह है कि आप खलकत और सारी गवर्नमेंट मशीनरी और क्रेनें और ये सारी उठा के साथ लेके आ रहे हैं, ये इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और कथित तौर पे इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। वैसे गंडापुर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं भी सोचता रहना है वैसे जो जिस तरह ताबेदारी उस मीटिंग भी करते पे सन, वो शक पैदा है वैसे। खुरम शहजाद साहब APP ये बताइए कि बार बार इस्लामाबाद पे हमला आवर हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने 4 महीने कबल एक फैसला किया था कि PTI पे बैन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे, क्या अभी वो नहीं? मुझे कथित तौर पे इस बात का नहीं पता, मैं माजरत का हूँ, मुझे ना इस बात का पता है। बिल्कुल मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्ट भी आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता।
यहाँ मुझे नहीं announce किया पता। वज़ीर इत्तलात ने सर, हाँ? announce किया वज़ीर इत्तलात साहब ने press conference की। नहीं मुझे नहीं पता, आई बेग योर पार्डन, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि जी 4 महीने अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उस एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज़। आखिरी सवाल एक्सप्रेस से खालिद महमूद एक साहब। सवाल इधर से। जी हुक्म। बार बार इस्लामाबाद पर अटैक करते हैं, तो क्या कोई गवर्नर राज की वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है? देखिए मैं इस वक्त तो जिस तरह मैंने अभी इन्होंने बात की है, मुझे वो उस ऑप्शन का भी नहीं पता था, इस ऑप्शन का भी मुझे नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई ऑप्शन कंसिडर हो रही है गवर्नर राज की। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनका अगर वो नुमाइंदा हुकूमत है वहाँ पे तो हक नुमाइंदगी जो है अदा करें उस सूबे का जो है। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि अवाम को जो मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं उनका हल किसके पास है? आपकी अपनी तकारीर भी मौजूद हैं, आप गिले करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये हो गया हमारे साथ माजी में, इसकी मौजूद हैं, लेकिन अब इसी निज़ाम का आप नहीं खुल के बात करें, आप भी इसी निज़ाम का आप बेनिफिशरी रहे हैं, आप नहीं समझते कि आप इसी निज़ाम से बेनिफिट उठा रहे हैं? आप देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आप एक सियासी पार्टी बता दें जो इस निज़ाम की बेनिफिशरी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप इसलिए जो चीज गलतुल आम हो जाए वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। आप आगे गल करो। तो सियासी पार्टियां अगर आपस में बैठकर मुज़ाकरात कर लें और वो हमारे साथ, हम तो बार बार कहते हैं तुसी ले आओ उन्होंने साढ़े नाल मुज़ाकरात कर लेने। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की ज़ौजा बुश्रा बीबी ने दोस्त मुल्क सऊदी अरब के बारे में इंतहाई